بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آپ سن رہے ہیں یہ سورہ یوسف ہے، اور اس کے گزشتہ 11 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصوں میں سے سب سے خوبصورت قصہ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس قصے میں بھی سطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے وہ پیغام دیا ہے جو وہ دینا چاہتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک قصہ ہے جس کی جزیات تک بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کی۔ یہ 11 رکوع ختم ہو گئے ہیں، سوال جو کیا گیا تھا اس کا جواب آ گیا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی صورت ختم کر دی جاتی، لیکن قرآن حکیم نے اس کے ساتھ ایک اور رکوع کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ قرآن حکیم صرف قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید دراصل ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کسی مقام کے اوپر بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کرتا کہ وہ پیغام دے جو پیغام دینا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، بڑی کھلی بات کی گئی ہے کہ وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنی ایسی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جس سے انسان گزر جاتے ہیں، اور اس طرح گزر جاتے ہیں جس طرح جانور گزرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، گلاب کے پھول کو دیکھتے ہیں، اس کے رنگ کو دیکھتے ہیں، اس کی ملائمت کو دیکھتے ہیں، اس کی خوشبو کو دیکھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کوشش کرے تو یہی دیکھتا ہے کہ یہ گلاب کا پھول ہے، اس کا مصرف یہ ہے کہ چلو دوائی کے طور پر استعمال کیا جائے، یہ انسان کے معدے کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، بس یہاں تک پہنچ کر انسان اپنے علم کی معراج تک پہنچ جاتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، جبکہ اصل پیغام گلاب کے پھول کو دیکھ کر جو حاصل کیا جانا چاہیے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اصل پیغام تو یہ ہے کہ جس ہستی نے یہ گلاب کا خوبصورت پھول تخلیق فرمایا ہے، جس طرح اس کے پتوں کے اوپر رنگ بکھیرا ہے، جس طرح اس کے پتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، جس طرح کا حسن اس کے اندر اللہ پاک نے تخلیق فرمایا ہے، جی یہ گلاب کا پھول اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ہستی کتنی خوبصورت ہوگی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی جس نے گلاب کے پھول کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ انسان آگرہ کے تاج محل کو دیکھے یا کسی انسان کے چہرے کے حسن کو دیکھے تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہیں دیکھتا کہ اس حسن کو جس نے پیدا کیا ہے وہ کتنی حسین ذات ہوگی اور وہ کتنا شاہکار ہوگا۔ دراصل قرآن تو یہ دکھانا چاہتا ہے۔ یہ عرب کے لوگ بھی تو ان کافروں سے گزرتے تھے جن کافروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معصیت و نافرمانی کی وجہ سے عذاب اتارا تھا، اور ان کو پتہ بھی تھا، اور خود وہ جگہ بھی بتاتی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ یہاں تک کہ ان بستیوں سے گزرتے ہوئے جب قافلے جاتے تھے تو یہ ان کو ہانکتے تھے اور وہاں سے بھگا کر لے جاتے تھے، کیونکہ جہاں خدا کا عذاب گرا ہو وہاں پر ایک وحشت صرف اس وقت نہیں ہوتی بلکہ بقیہ ایام میں بھی باقی رہتی ہے، جی لیکن وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ آج کی نام نہاد مہذب اور متمدن دنیا کو اپنی ترقی پر اور اپنے علم پر بڑا ناز ہے، اور اپنے آپ کو بڑا روشن خیال دنیا کہتی ہے کہ ہم بڑے روشن خیال ہیں اور ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور ہم نے بڑی تحقیق اور ریسرچ میں ترقی کی ہے۔ کھنڈرات کو کھوکتے ہیں، زمین سے کچھ آثار برآمد ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پھول نہیں سمجھتے کہ ہم نے جناب یہ دریافت کر لیا وہ دریافت کر لیا، لیکن بس جہاں تک، اور جس طرح گلاب کے پھول کی میں نے بات کی ہے وہاں تک جاتے ہیں۔ کوئی اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بستی کیوں تباہ ہوگی، اس بستی کو کیوں برباد کیا گیا۔ یہ بستی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آباد بھی اللہ نے کیا تھا، لیکن اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس قدرت کا نشان تھا۔ انور مسعود نے یہ موہنجو داڑو کے جب کھنڈرات برآمد ہوئے تو ایک شعر کہا تھا، کیا بلا کا شعر ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک بوند عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، عبرت کی ایک چھٹانک، یہ موہنجو داڑو کی جب کھدائی ہوئی اور جو بڑے پھولے سمائے کہ ہم نے بڑا، عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ کلچر تو انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ یس، لیکن عبرت سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے یہ اس بے نصیب دنیا کے نصیب میں نہیں ہے، اور یہ بالکل وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں مشرکین مکہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اندر جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور قرآن حکیم تو بار بار یہی کہتا ہے کہ لوگوں یہ اندھے گونگے بہرے بن کر قرآن بھی نہ پڑھو، اس کے اوپر بھی غور کرو اور اس کے اوپر بھی تدبر کرو، ہر آیت کو سن کر، ہر درس کو سن کر اپنے لیے پیغام تلاش کرو، جی اپنے لیے پیغام تلاش کرو۔ اگر تم اس کو سابقہ قصوں کی تناظر میں دیکھتے، پڑھتے، سنتے، یاد کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے تو اس کا تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آدھا قرآن منافقین کے لیے چلا جائے گا، آدھا قرآن مشرکین کے لیے چلا جائے گا، اور پھر ایک حصہ صحابہ اکرام کے لیے چلا جائے گا، تمہارے لیے کیا بچے گا۔ اس سلسلے میں اقبال کے اس بوڑھے والد کی بات بہت یاد آتی ہے جو ان پڑھ بھی تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اقبال قرآن کو اس طرح پڑھا کرو کہ گویا یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تمہارے اوپر نازل ہے، تمہارے لیے، ہر آیت میرے لیے ہے،
تو میرے دوستوں اور ساتھیوں کہا تو یہی گیا ہے وَقَائِمٍ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کو یہاں سے پکڑتی ہیں اور سیدھا خدا تک پہنچا دیتی ہیں اگر انسان غور کرنا چاہے۔ یہ سورج ہے، اس کو آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، آپ کو خدا تک پہنچا دے گا۔ رات کو دیکھیں، دن کو دیکھیں، چلو کچھ نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی زبان کو دیکھیں، اپنے اعضائے جسم کو دیکھیں، جس کے اوپر آپ انسانوں کی طرح غور کرنا چاہیں گے۔ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ میرا گھر ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے فلاں محلے میں، وہ مسجد شوکت اسلام کے بالکل سامنے ہے، وہاں تم پہنچو گے تو میرے گھر تک آ جاؤ گے۔ نشانی کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کے اوپر جب آپ تدبر کریں گے تو وہ چیز آپ کو خداوند قدوس تک پہنچا دے گی۔ جی، تو اس میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا یمرون علیہا، یہ اس کے اوپر گزرتے ہیں، رات دیر گزرتے ہیں، صبح و شام گزرتے ہیں، ہر وقت گزرتے ہیں۔ چلو ہم مشرکین کی بات نہیں کرتے، ہم خود نہیں گزر رہے، کتنی نشانیاں ایسی ہیں اور کتنے اعمال ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے اور اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، لیکن کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 70 سال کے دھکے کھا رہے ہیں اس ملک کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے اعمال اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، بالکل 2 اور 2 4 کے انداز میں، لیکن کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم مورزون اور اس کے اعراض کیے ہوئے ہیں، اس کی طرف دیکھتے نہیں، اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تبارک، یہ سورہ یوسف جو ہے، اس میں تو قدم قدم پر یہ محسوس ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے، آپ نے ساری سورہ سب پڑھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ارادہ ہر ارادے کے اوپر غالب ہے، اللہ کی تدبیر ہر تدبیر کے اوپر غالب ہے۔ انسان اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا طاق کر تیر مارا ہے، اب یہ چوک نہیں سکتا، لیکن اسی تدبیر کو الٹا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یوسف کے بھائیوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے اس کو دھکا دے دیا ہے، بس ختم، لیکن وہی کنویں میں اس کا گرنا ان کی ترقی کا سبب بنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا ہے۔ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ حکمت جو آپ کو ملی ہے، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ حکمت جو مجھے ملی ہے، یہ میں نے شہتوت کے پتے سے حاصل کی ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا شہتوت سے پتے کا کیا تعلق ہے حکمت سے؟ جی شہتوت کا پتا اور حکمت، جی یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے اس طرح ملی ہے کہ شہتوت کا پتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بکری اس کو بڑے شوق سے کھاتی ہے، شہتوت کے پتوں کو بکری بڑے شوق سے کھاتی ہے، اور بکری جب ان پتوں کو کھاتی ہے تو کھا کر مینگنیاں کر دیتی ہے۔ اسی شہتوت کے پتے کو ہرن بھی کھاتا ہے، اور ہرن جب کھاتا ہے تو شہتوت کے پتے سے کستوری برآمد ہوتی ہے۔ اسی شہتوت کے پتے کو کیڑا بھی کھاتا ہے، ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے، جب ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے تو اس سے ریشم برآمد ہوتا ہے۔ پتا وہی ایک ہے جی، پتے کے اندر تو کوئی خاصیت نہیں ہے۔ خاصیت کس کے اندر ہے؟ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو خاصیتیں رکھی ہیں، جی وہ خاصیتیں رکھنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ تو میں نے تو حکمت کو اس طرح حاصل کیا ہے، جب آپ اس کے اوپر اس طرح غور کریں گے تو آپ کے لیے بھی حکمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد